الفا فیکٹ اردو کے ناظرین کو السلام علیکم دوستو، میٹھی زبان اور خوبصورت حسن کا ملک بنگلہ دیش ساؤتھ ایسٹ سب کانٹیننٹ میں واقع وہ جگہ ہے جہاں قدرتی حسن اور غربت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے جتنی چادر ہو، لیکن بنگالیوں نے تو چادر ہی پھاڑ دی۔ ایریا کے لحاظ سے دنیا کا 92واں بڑا ملک بنگلہ دیش پاپولیشن کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ مطلب ہر ایک کلومیٹر میں 3000 لوگ آباد ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ایوریج 3 شادیاں کرتے ہیں۔ خوبصورت لڑکیوں اور ان کی بڑی بڑی ہرنوں جیسی آنکھوں کی وجہ سے مشہور بنگلہ دیش کو اگر پلے گراؤنڈ آف دا سیزن بھی کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی، کیونکہ یہاں 4 نہیں بلکہ 6 موسم پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بارڈر اور دنیا کا سب سے بڑا بیچ بھی بنگلہ دیش میں ہی پایا جاتا ہے۔ اس طرح بنگلہ دیش بچوں کی شادی کے معاملے پر بھی دوسرے نمبر پر آتا ہے، جہاں 3 شادیوں میں سے 2 چائلڈ میرج ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیش ایک ایسا واحد اسلامک ملک ہے جسے جسم فروشی کا حق حاصل ہے۔ یہاں پر 200 سال پرانا دنیا کا دوسرا بڑا ریڈ لائٹ ایریا بھی موجود ہے، جسے 2014 میں بند کر دیا گیا تھا، تاہم NGOs کی مدد سے اسے دوبارہ کھولا گیا ہے۔ اس ایریا کو دوبارہ بحال کرنے کی سب سے بڑی وجہ وہ خواتین تھی جو یہاں پلی بڑھی ہوئی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد انہیں کہاں جانا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جسم فروشی بھی ایک کام ہے، اور ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین کوئی اور کام کرنا بھی نہیں چاہتی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس ریڈ لائٹ ایریا کو بند کیے جانے پر ان عورتوں نے خود احتجاج کیا تھا۔ ان عورتوں کے احتجاج کے بعد 2015 میں بنگلہ دیش کی لائسنس وومن ہائی کورٹ نے بھی اس بات کو مان لیا کہ اس ایریا کو بند کر کے ان خواتین کو یہاں سے نکالنا غیر قانونی ہے، اور پھر اس کے بعد ان خواتین نے دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس ایریا کو چاروں طرف سے دیوار سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس ایریا کی گلیاں انتہائی تنگ ہیں، اور اس انوکھی دنیا کے اپنے ہی انوکھے قانون ہیں، جہاں پر 12 سے 14 سال کی بچی کو بھی جسم فروشی پر لگا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ اور شرمناک فیکٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ان فیکٹس کو جاننے سے پہلے آپ نے اگر فیکٹس کے اس منفرد چینل الفا فیکٹ اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ 26 مارچ 1971 کو اس دنیا پر ابھرنے والے بنگلہ دیش کا آفیشیل نام پیپل ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے، جو کہ 1,47,500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے بارڈر کی بات کی جائے تو اس کی 3 سائڈیں انڈیا سے اور ایک سائڈ میانمار سے ملتی ہے۔ بنگلہ دیش کے بارے میں اگر شرمناک حقائق کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش وہ واحد ملک ہے جہاں پر باپ اور بیٹی کی شادی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تقریباً سبھی ممالک میں ایسا کرنا شرمناک بات سمجھی جاتی ہے، اور نہ ہی کوئی مذہب ایسا سوچ سکتا ہے، لیکن بنگلہ دیش کے ایک پہاڑی علاقے منڈی میں ایسا کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ وہاں پر اگر کوئی عورت شادی کی خواہش کرتی ہے تو اسے اپنے قبیلے میں ہی شادی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی بھی شادی اسی شخص سے کروانی پڑتی ہے جس سے خود اس نے شادی کی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ان لوگوں کا ایسا کرنے سے قبیلے کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دولت بھی صرف قبیلے کے پاس ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے قانون کے مطابق اگر بیوہ مر جائے یا بیٹی کی شادی خاندان سے باہر کرا دی جائے تو پچھلے شوہر کی تمام تر جائیداد پر بیٹی کا پورا حق ہوتا ہے۔ فرینڈز، جہاں دنیا میں اور ممالکوں میں ہم جسم پرستی کو قانونی حق حاصل ہے، وہیں بنگلہ دیش میں ہم جسم پرستی پر سخت قانون لاگو ہوتے ہیں۔ اگر اس معاملے میں وہاں کوئی پکڑا جائے تو اسے جیل تک جانا پڑ سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کا دارالخلافہ راجدھانی سٹی ہے، جو کہ دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے۔ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش الگ نہ ہوتے تو آج پاکستان دنیا کا پہلا ایسا ممالک ہوتا جہاں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہوتی۔ اگر بنگلہ دیش کے نقشے کو دیکھا جائے تو اس میں موجودہ ندیاں ایسے دکھتی ہیں جیسے ہمارے جسم میں خون کی نسیں دکھتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی تمام چھوٹی بڑی ندیوں کو ملا کر کل 700 ندیاں پائی جاتی ہیں، اسی لیے بنگلہ دیش کو ندیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر بنگلہ دیش کی برانڈڈ اشیاء بنانے کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش دنیا کا دوسرا بڑا برانڈڈ اشیاء بنانے والا ملک ہے۔ بنگلہ دیش کی پاپولیشن تقریباً 17 کروڑ ہے، جس میں 90% مسلمان، 9% ہندو اور باقی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان بنگالی ہے، جسے پورے ملک کے 98% لوگ بولتے ہیں، اور باقی 2% زبانوں میں اردو اور ہندی وغیرہ شامل ہیں۔ ویتنام کے بعد بنگلہ دیش دوسرا ایسا ملک ہے جہاں موٹاپے کی شرح بہت کم پائی جاتی ہے۔ یہاں پر لوگوں میں موٹاپا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی آرمی میں 3 لاکھ فوجی موجود ہیں، جس میں سے 20,000 ایئر فورس کے جوان بھی ہیں۔
इसके अलावा जंगी जहाज़ों, मिसाइलों और जंगी साजो सामान से लैस बांग्लादेश के पास तीसरा बड़ा बहरी बेड़ा भी मौजूद है। बांग्लादेश में पानी में डूबा हुआ एक जंगल भी मौजूद है जो जिला साल्ट गोगिलिया गेट में वाक़ है और ये दुनिया में रतन गोल्ड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये जंगल पानी के अंदर मौजूद है और पानी सारा साल यहाँ मौजूद रहता है, जो कि खूबसूरती के दीवानों को अपनी तरफ खींचता है। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जहाँ 13 सरकारें इक़्तिदार में आ चुकी हैं और 4 फौजी बगावतें भी हो चुकी हैं। यहाँ की नेशनल गेम कबड्डी है, लेकिन हमारी तरह यहाँ भी क्रिकेट के दीवाने ज़्यादा पाए जाते हैं और यही वजह है कि बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलने वाला एशिया का चौथा बड़ा ममालिक है। बांग्लादेश की 30% आबादी गुर्बत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, ताहम हाल ही में यहाँ मईशत और हालात ज़िंदगी में बेहतरी आई है। तरक्की न करने की सबसे बड़ी वजह यहाँ का ख़तरनाक मौसम है, क्योंकि इस मुल्क के शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा तबाही वाले मुल्कों में होता है। अगर कभी आपको बांग्लादेश आने का इत्तेफाक हो पर आपको पानी के ऊपर एक पूरी मार्केट देखने को नजर आएगी, जहाँ किश्तियों पर सब्जियाँ और फल बेचे जाते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो यहाँ की मार्केटों की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लग जाते हैं और कश्तियों पर कारोबार भी अरूज पर पहुँच जाता है। बांग्लादेश जीडीपी के लिहाज से दुनिया का 31वां बड़ा मुल्क है, जिसकी जीडीपी 273 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। बांग्लादेश में गुर्बत की वजह से बाज़ इलाकों में हेल्थ फैसिलिटीज न होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी विटामिन ए की कमी का शिकार नजर आते हैं। बांग्लादेश में सफ़ेद चावल, सरसों की चटनी और मछली को बहुत शौक से खाया जाता है और इसके साथ साथ गोश्त का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश के 80% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं। हज के बाद दूसरा बड़ा इज्तिमा भी बांग्लादेश में ही होता है, जो कि तबलीग जमात का इज्तिमा होता है। अगर बात करें बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री की, तो यहाँ हर साल 80 से ज्यादा फिल्में रिलीज होती हैं। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी सिक्का है। बांग्लादेश की एक छोटी सी गली जो सिर्फ 200 मीटर पर मुश्तमिल है, इसमें 10,000 लोग आबाद हैं। बांग्लादेश का कौमी जानवर बंगाली टाइगर है, कौमी फूल वाटर लिली है और कौमी फ्रूट जैक फ्रूट है। बांग्लादेश इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरी बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। यहाँ पर उल्टे हाथ को नापाक तस्वर किया जाता है, इसलिए यहाँ खाना खाने से लेकर बाकी तमाम कामों तक सीधे हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश चाय प्रोड्यूस करने वाले ममालिकों में भी शामिल होता है। ये पूरी दुनिया की 3% चाय प्रोड्यूस करता है। बांग्लादेश करप्शन के मामले में दुनिया के 14वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश चाइना के बाद दूसरा बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। बांग्लादेश आम एक्सपोर्ट करने वाला 9वां बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 80% है और बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश में 17 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जहां हर रोज 15,000 से ज्यादा लोग सफर करते हैं। मौसम की रद्दोबदल की वजह से हर साल बांग्लादेश का कुछ हिस्सा पानी में डूबता चला जा रहा है और माहिरीन का कहना है कि 2050 तक बांग्लादेश का 60% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर आपको कश्तियों पर बनाए गए स्कूल भी देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे बांग्लादेश के बारे में कुछ फैक्ट जो यकीनन आपको पहले नहीं पता होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेजफुल फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल अल्फा फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।